السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، والسلام والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا معین۔ آج ہم لوگ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، ان کا اصلی نام ہند بنت ابی امیہ تھا، ٹھیک ہے؟ اور ان کے جو والد تھے ان کو کہا جاتا تھا زاد راکب، ٹھیک ہے؟ اور زاد راکب کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اب پروویژن فار دا پیسنجر، یعنی زاد کہتے ہیں سامان وغیرہ جو ہوتا ہے نا اس کو، اور راکب کا مطلب ہوتا ہے مسافر، ٹھیک ہے؟ تو ان کو زاد راکب کہا جاتا تھا۔ ان کے یہاں جو بھی قافلہ آتا تھا یا ان کے ساتھ جو بھی لوگ کہیں سفر پر جاتے تھے تو ان کو یہ ضرورت ہی ان لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی تھی کہ وہ کھانے پینے کی اور ضروریات کی اشیاء اور سامان وغیرہ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ یہ جو زاد راکب تھے یہ لوگوں کو وہ سامان مہیا کیا کرتے تھے، اور اسی لیے ان کا نام زاد راکب پڑ گیا تھا، ٹھیک ہے؟ حضرت ام سلمہ کی جو والدہ ہیں ان کا نام روایت میں، نام جو ہے روایتوں میں ہمیں آتکا جو ہے وہ ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی والدہ کا نام آتکا تھا، اور جو ہے ان کا اصلی جو ان کے شوہر تھے ان کا جو لقب تھا وہ ابو سلمہ تھا، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے ان کا جو اصلی نام تھا وہ عبد الاسد تھا، ان کے شوہر کا، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوتا ہے کہ ان کی جب شادی ہوئی تھی تو عبد الاسد بھی ایمان لے آئے تھے اور ام سلمہ بھی ایمان لے آئی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جو ہے یہ دوسری خاتون تھیں جو مسلمان ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اور قریش والوں کا جو رد عمل ہوتا تھا ان لوگوں کے لیے جو اسلام قبول کرتے تھے، جو مسلمان ہو جاتے تھے، وہ ان لوگوں کو بہت زیادہ پریشرائز کرتے تھے، بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان دونوں کے ساتھ بھی انہوں نے اسی طرح کا سلوک اور رویہ کیا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں نے بہت تنگ آ کر بہت ساری مصیبتیں برداشت کر کر کے ایک وقت ایسا آیا تھا کہ پھر کچھ مسلمان حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر کے گئے تھے، جن میں جو ہے یہ حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ بھی شامل تھے، ٹھیک ہے؟ یہ لوگ جو ہے وہ ایتھوپیا کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے ایٹ دا ٹائمز آف نجاشی، جب وہاں پہ نجاشی حکمران ہوا کرتا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ وہاں بہت چین سکون سے جو ہے وہ الحمدللہ رہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے سے مکہ مکرمہ میں کیا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ کیا پتہ چلا کہ ایک تو ان دونوں کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بہت زیادہ اسٹرینتھ ملی تھی نا، مسلمانوں کو بہت طاقت ملی تھی، اور یہ دونوں بڑے بہادر اور شجاعت والے تھے۔ لیکن پھر ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ دونوں اسلام قبول کرتے ہیں، کچھ عرصہ گزرتا ہے، تو پھر اس طرح کی جو ہے وہ خبریں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ بس اب تو مسلمانوں کے لیے حالات جو ہیں وہ ہموار ہو گئے ہیں، اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے مکہ مکرمہ میں، اب قریش والے جو ہے وہ تنگ بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ خبریں جب حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ تک پہنچتی ہیں تو وہ یہ سن کر کیا کرتے ہیں کہ وہ واپس مکہ مکرمہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ خبریں سن کے جب وہ یہاں آتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو جو بات تھی اس میں تو بہت زیادہ مبالغہ آرائی تھی، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو جو ہے اسی طرح مظالم ہو رہے ہیں اور لوگوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اور سزائیں دی جا رہی ہیں، اور جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ قید کیا جا رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے یہ لوگ اسی حالات میں رہتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ صحابہ کرام کو اجازت مل جاتی ہے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانے کی، ٹھیک ہے؟ جب مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی اجازت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف ہوتے ہیں یہ اپنے اونٹ کو تیار کرتے ہیں، سارا اپنا سامان وغیرہ اس پہ لاتے ہیں، اور پھر جو حضرت ابو سلمہ ہوتے ہیں وہ حضرت ام سلمہ کو اونٹ پر بٹھاتے ہیں، ان کی گود میں جو ان کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے نا، کیونکہ وہ خاموشی سے نکل رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کو دیکھ لے اور ان کے قبیلے والا یا کوئی، اور پھر ان کے لیے جو ہے وہ مصیبت ہو جائے، تو وہ دونوں خاموشی سے یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے
کہ حضرت سلمہ کا جو قبیلہ ہوتا ہے بنی مخدوم، ان کے کچھ لوگوں نے ان کو نکلتے ہوئے دیکھ لیا اور آ کر جو ہے وہ ان کا راستہ روک لیا، ٹھیک ہے، آ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو سلمہ تمہیں جہاں جانا ہے تم جاؤ، جہاں رہنا ہے تم رہو، لیکن یہ جو ہماری بیٹی ہے نا یہ تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ تو وہ سلمہ کو جو ہے وہ گھسیٹتے ہیں اور ان سے الگ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہاں شور شرابہ مچتا ہے اور جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں، تو آس پاس کے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اصل میں تو وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کو یہاں سے جو ہے وہ جانے ہی نہ دینا۔ تو جب یہ شور مچتا ہے تو پھر یہ جو ابو سلمہ ہوتے ہیں ان کے بھی قبیلے والے وہاں پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ان کے قبیلے والے وہاں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا، اگر ایسی بات ہے کہ تم اپنی بیٹی کو جانے نہیں دو گے تو یہ جو ہمارا پوتا ہے اس کو ہم نہیں جانے دیں گے۔ وہ جو ان کے پاس ان کی گود میں جو ہے وہ سلمہ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں وہ ہم ان کو نہیں جانے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ان کو جو ہے وہ چھینتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک طرف سے بچے کو ایک قبیلے والا گھسیٹ رہا ہوتا ہے، دوسری طرف سے بچے کو دوسرا قبیلے والا گھسیٹ رہا ہوتا ہے، اور اس کھینچا تانی میں بچے کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ بھی ڈسلوکیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ حالات یہاں تک آتے ہیں کہ یہ کھینچا تانی چلتی رہتی ہے اور بچے کو جو ہے وہ ہسبینڈ کی فیملی والے لے جاتے ہیں، سلمہ کو ان کے قبیلے والے لے جاتے ہیں، اور یہ جو ابو سلمہ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ کیونکہ ان کو بھی جان کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس وقت اور کوئی آپشن نہیں تھا، نہ وہ بچہ دے رہے تھے نہ وہ بیوی دے رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، ایک ہی لمحے میں جو ہوتا ہے یہ پوری جو فیملی ہوتی ہے وہ الگ الگ ہو جاتی ہے۔ سلمہ جو ہیں وہ اپنے شوہر کو بھی کھو دیتی ہیں، اپنے بچے سے بھی دستبردار ہو جاتی ہیں، اور ایک ہی لمحے میں ان کی پوری جو زندگی ہوتی ہے وہ بکھر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا ایک لمحے میں یا ایک کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جانا کہ انسان کی زندگی میں جو ہے وہ سرکمسٹینسز بالکل چینج ہو جاتے ہیں اور انسان جو ہے وہ اپنی تمام خوشیوں سے اور اپنی امیدوں سے معاف ہو جاتا ہے، تو یہ وہ کنڈیشن ان کی زندگی میں آتی ہے اور سلمہ کی جو پوری زندگی ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے۔ چھوٹے بچے کو جو ہے وہ ان سے الگ کر دیا جاتا ہے ایک ماں سے، ان کے شوہر کو جو ہے ان کے ساتھ نہیں رہنے دیا جاتا، ان کو جو ہے وہ قتل کے منصوبے یہ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں، اور یہ سلمہ کے جو گھر والے ہوتے ہیں یہ ان کو اپنے یہاں پر لے کر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ شوہر سے الگ ہو جاتی ہیں تو یہ بہت اپسیٹ ہوتی ہیں بچے اور شوہر کے غم میں، اور اپنی پوری فیملی میں یہ اکیلی جو ہے وہ مسلمان خاتون ہوتی ہیں، ان کو جو ہے وہ پریشرائز کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں اور واپس جو ہے وہ ہمارے دین پر آ جائیں۔ پھر جو ہے وہ یہ کیا کرتی تھی کہ جب تھوڑا وقت گزرتا ہے تو ان کی کیا ہمیں روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روزانہ صبح سویرے اٹھتی تھی، گھر سے نکلتی تھی، اور ابتا نام کی جو ہے وہ ایک جگہ تھی جہاں پر یہ حادثہ ہوا تھا، جہاں ان کو سب کو الگ الگ کیا تھا، یہ وہاں جا کے پورا پورا دن بیٹھی رہتی تھی، اور وہاں انسیڈنٹ والی جگہ پہ بیٹھ کے روتی رہتی تھی، سارا سارا دن روتی رہتی تھی، اور جو ہے وہ اپنے شوہر کو یاد کرتی تھی، اپنے بچے کو یاد کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتی تھی۔ اور اسی طرح کتنا عرصہ ہوتا رہا، آپ دیکھیں یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، کوئی 2 دن کی، ہفتے کی، مہینے کی بات نہیں ہے، تقریباً روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ 1 سال تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ 1 سال تک جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا رہا کہ وہ روز صبح یہاں آتی اور شام تک یہیں بیٹھتی، روتی، افسوس کرتی، دعائیں مانگتی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ واپس چلی جاتی۔ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی، یہ پورے سال کی بات تھی، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ شام ہوتے ہی واپس چلی جاتی تھی، اسی طرح ان کو کرتے کرتے 1 سال گزر گیا، تو پھر ایک دن وہ وہاں بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہیں تو ایک شخص جو ہے وہ وہاں سے گزرتا ہے جو انہی کے جو ہے وہ قبیلے کا ہوتا ہے، تو وہ ان کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ کیا بات ہے سلمہ، تم روتی رہتی ہو اور جو ہے وہ یہاں بیٹھ کے دعائیں کرتی رہتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے ایسے ایسے بات ہے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ ان کے قبیلے میں جاتا ہے اور ان کے قبیلے میں جا کے وہاں بات چیت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدارا اس عورت پہ جو ہے وہ آپ لوگ رحم کریں، وہ کتنا پریشان ہے، وہ روتی رہتی ہے، 1 سال اس بات کو گزر گیا، اس کا غم کم نہیں ہو رہا، تو آپ اس کو جو ہے اس پہ تھوڑا رحم کریں، اسے اپنے میاں اور اپنے بچے کے پاس جانے دیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو سلمہ ہوتی ہیں ان کو اجازت مل جاتی ہے۔
اب جب ان کو اجازت مل جاتی ہے تو وہ یہ سوچتی ہیں کہ مجھے تو اجازت مل گئی اور میں شوہر کے پاس اگر چلی بھی جاتی ہوں تو میرے بچے کا کیا ہوگا، میں اس کو تو نہیں چھوڑ کے جا سکتی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے اور جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اجازت لی جاتی ہے کہ بھئی ان کو بھی ہسبینڈ کے پاس جانے دیں، اور ظاہر ہے ان کا بچہ جو ہے وہ نومولود ہے، چھوٹا ہے، اس کو ماں کی ضرورت ہے، اور آپ جو ہے وہ بچے کو بھی جو ہے ماں کے ساتھ جانے دیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ان کو اجازت ملتی ہے، یہ فٹافٹ اپنا سارا سامان جو بھی ان کے ضرورت کا تھا وہ سمیٹتی ہیں اور اپنی تیاری کرتی ہیں، اور قبیلے سے اجازت ملتے ہی فوراً اپنے بچے کو لیتی ہیں اور اس کے بعد اپنا اونٹ تیار کر کے فوراً مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ ذرا ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں، ایک اکیلی عورت اور ایک نومولود چھوٹا سا بچہ، اور مکہ سے مدینہ جانے کا جو راستہ ہے وہ تقریباً 300 سے 400 کلومیٹر ہے، اور اگر اس زمانے میں کیونکہ اونٹوں اور گھوڑوں کے ذریعے جایا جاتا تھا، اب یہ خاتون کیونکہ اونٹ پر جانے والی ہیں تو اونٹ سے تقریباً 10 سے 12 دن کا یہ سفر تھا، پورے راستے میں صحرا ہی صحرا تھا، اور اس کے علاوہ کون سے علاقے آئیں گے، کہاں پانی ملے گا، کیا کھانا ملے گا، ان کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ پھر بھی وہ ایک اکیلی خاتون اپنے بچے کو لے کر بسم اللہ پڑھ کر سفر شروع کر دیتی ہیں اور نکل پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کے وہ نکل جاتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مقام تمیم تک پہنچتی ہیں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے میں ہم اس مقام تمیم کا ذکر کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہی مقام ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کو اس مقام پر جب یہ تھوڑا وقفہ لیتی ہیں، رکتی ہیں، تو ان کو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس وقت جو حضرت عثمان ہے نا، یہ مسلمان نہیں تھے، ٹھیک ہے، جب تک مسلمان نہیں تھے تو وہ ان کو ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ زادہ راکب کی بیٹی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو حضرت سلمہ ان سے کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ تو پھر حضرت عثمان ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون ہے، یا آپ اکیلی ہی جا رہی ہیں؟ تو یہ کہتی ہیں نہیں، میں اکیلی ہی جا رہی ہوں، میرے ساتھ بس میرا اللہ ہے اور یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو کہ اللہ کی قسم، جب تک میں آپ کو مدینہ منورہ آپ کے شوہر کے پاس نہ پہنچا دوں، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اتنا لمبا راستہ جو کہ اونٹ پہ جو ہے وہ ان کو طے کرنا تھا، 10 سے 12 دن کا یہ سفر تھا، اور اس سفر میں ان کا ساتھ دینے کے لیے والنٹیرلی جو ہے وہ حضرت عثمان جو ہے ان سے پوچھ رہے ہیں اور ساتھ چلنے کا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو آپ کے ہسبینڈ کے پاس مدینہ تک چھوڑ کر ہی آؤں گا اور اس طرح اکیلے نہیں جانے دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو حضرت عثمان ہیں وہ ان کو جو ہے ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اونٹ کی جو نکیل ہوتی ہے وہ پکڑ کر چلتے ہیں، اور جو ہے وہ جب اونٹ کو بٹھانا ہوتا تھا تو حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ مجھ سے تھوڑا سا دور جا کر کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ جو اونٹ کے بیٹھنے کا پروسیجر ہے، جس طرح وہ بیٹھتا ہے اور جس طرح سے ایک خاتون اس پہ سے اترتی یا چڑھتی ہے، اٹس ناٹ اے گریسفل ان لکنگ نا، مطلب وہ دیکھنے میں کوئی ایسا خاص گریسفل نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ الگ جا کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر جب وہ بیٹھ جاتی تھیں تو پھر وہ دوبارہ سے اس کو پکڑ کر نکیل چلنا شروع کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سلمہ کی جو روایت ہمیں ملتی ہے اباؤٹ حضرت عثمان، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ I didn't see an honorable person like حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایسا شخص ہی نہیں دیکھا آج تک جتنی انہوں نے مجھے عزت اور تکریم کے ساتھ جو ہے وہ اس سفر میں اکمپنی کیا، اور مجھے انہوں نے جو ہے وہ مدینہ منورہ تک پہنچایا۔ اور پھر جب ان کی نظر پڑتی ہے بنی عوف بن عبداللہ کی بستی پر، تو وہ کہتے ہیں کہ جائیں سلمہ، یہ جو ہے وہ آپ کے شوہر جو ہے وہ یہاں موجود ہیں اور آپ جا کر ان سے مل لیں۔ پھر وہ جب مکہ مکرمہ جو میں سے کی طرف جو ہے وہ حضرت عثمان ان کو ان کے شوہر کے پاس چھوڑ کر فوراً ہی واپس چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں، آفٹر اے ہیوج ایئر آف گریف، دوبارہ فیملی جو ہے وہ ری یونائٹ ہو رہی ہے مدینہ منورہ میں،
ٹھیک ہے، دونوں بہت عرصے کے بعد جو ہے وہ فیملی ان کی جو ہے وہ دوبارہ سے مل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہوتے ہیں، مین وائل انہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہوتا ہے، جنگ احد میں بھی جو ہے انہوں نے صحابہ کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ حصہ لیا ہوتا ہے۔ لیکن جنگ احد میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے پیر پر جو ہے وہ ایک لمب پہ آ کے ان کے ایک تیر لگا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ گہرا زخم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب یہ عہد سے واپس آتے ہیں تو ظاہر مرہم پٹی وغیرہ ہوتی ہے، طبیب کو دکھاتے ہیں، علاج ہوتا ہے، تو دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ وقت کے ساتھ ساتھ زخم صحیح ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، اور اوپر سے صحیح ہو بھی جاتا ہے، لیکن وہ اندر سے مزید خراب ہوتا رہتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اندر سے بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ اب احد کو ہوئے ہوئے ابھی 2 مہینے ہی ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتا چلتا ہے کہ جو قبیلہ بنو اسد کے لوگ ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں اور حملہ آور ہونے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، مدینہ پر، صحابیات پہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور ان کو امیر بناتے ہیں، ٹھیک ہے، لیڈر بناتے ہیں 150 لوگوں کا، اور کہتے ہیں کہ آپ جائیں، اور وہ جو جس مقام پر وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں اس کو جو ہے وہ ایک پہاڑی ہے جس کا نام جو ہے وہ روایت میں کتن آتا ہے، کہ وہ کتن پہاڑی پر جو ہے وہ جمع ہو رہے تھے سارے، اور پھر یہ لوگ جو ہے وہ وہاں 150 صحابہ کو حضرت ابو سلمہ لیڈ کرتے ہیں، اور وہاں جا کے جو ہے ان کے ساتھ قتال کا معاملہ کرتے ہیں اور فتح یاب ہو کر واپس مدینہ منورہ لوٹتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ان کو فتح تو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اسی لڑائی کے درمیان ان کا جو زخم ہوتا ہے اس پہ دوبارہ چوٹ لگ جاتی ہے، اور پھر ان کا وہ زخم کھل جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شدید کیونکہ ایک تو وہ پہلے ہی زخمی حالت میں آئے تھے، ان کی طبیعت کافی خراب ہو جاتی ہے، اور پھر اس زخم جو اندر سے پہلے ہی خراب ہو رہا ہوتا ہے اس پہ دوبارہ چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ اور خراب ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جو حالت ہوتی ہے وہ خراب ہوتی چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ بالکل ہی جو ہے اس ٹائم پیریڈ کے بعد بستر سے لگ جاتے ہیں۔ اب کیونکہ ہمیں جو روایات میں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ یہ جو ام سلمہ تھیں اور یہ جو ابو سلمہ تھے، ان کا بہت ہی جو ہے وہ لونگ اور کیئرنگ قسم کا جو ہے وہ ریلیشن شپ تھا، ان دونوں کو جو ہے ایک دوسرے سے بہت محبت تھی، اور یہ بہت ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ خیال سے اور فکر سے اور مشورے کے ساتھ رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ نا جو ام سلمہ ہوتی ہے نا وہ ایک کہتی ہیں چلے آئیں ایک معاہدہ کرتے ہیں ہم لوگ، کہ اگر ہم دونوں میں سے کسی ایک کی بھی وفات ہو گئی تو جو رہ جائے گا نا وہ شادی نہیں کرے گا۔ تو وہ کہتی ہیں اگر تو میں فوت ہو گئی تو آپ شادی نہیں کریے گا، اور اگر آپ فوت ہو گئے تو میں شادی نہیں کروں گی۔ تو ابو سلمہ جو ہوتے ہیں وہ جیسے ہی یہ سنتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں نہیں، ہرگز نہیں، وہ منع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر میں فوت ہو جاؤں تو تم فوراً شادی کر لینا، اور وہ اس چیز پہ ان کو باقاعدہ انسسٹ کرتے ہیں کہ تم مجھ سے یہ عہد کرو، وعدہ کرو کہ تم ایسا ہی کرو گی۔ تو اب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ ابو سلمہ نے ام سلمہ کو ایک حدیث سنائی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ منقول ہے، تو انہوں نے باقاعدہ ام سلمہ کو یہ حدیث جو ہے وہ سکھائی تھی کہ اس کو آپ جو ہے وہ یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو حدیث کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آپ لوگوں کو مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، کہ جب کسی شخص پر مصیبت آئے، یعنی جب کوئی بھی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور اس وقت وہ کہے ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک بہترین نعم البدل عطا فرماتے ہیں، یعنی کہ پہلے سے بہتر کوئی چیز بہترین نعم البدل کے طور پر عطا فرما دیتے ہیں، جو اس چیز اس سے لے لیتے ہیں اس کے بدلے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث مبارکہ ابو سلمہ نے حضرت ام سلمہ کو سکھائی تھی۔ اب وقت گزرتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ ابو سلمہ کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ کافی ناساز اور خراب ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آتے ہیں ابو سلمہ کی عیادت کے لیے،
ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے دروازے سے پوری طرح جو ہے وہ قدم اندر بھی نہیں رکھے ہوتے کہ جو حضرت ابو سلمہ ہوتے ہیں ان کا دم نکل جاتا ہے، یہ انتقال فرما جاتے ہیں، اور جو ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے گزرنے سے جو ام سلمہ ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ افسردہ ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ ان کو یہ دعا یاد تھی کہ ابو سلمہ نے ان کو یہ سکھائی تھی، تو یہ دعا جو ہے وہ یہ پڑھتی رہتی ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب جب یہ دعا وہ پڑھتی ہیں نا، تو ان کو جو ہے وہ ایک ہی خیال آتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ دعا میں یہ الفاظ پڑھتی تھی کہ وَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا وَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، تو ان کے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ آخر ابو سلمہ سے بہتر نعم البدل کون ہو سکتا ہے، آخر کون ہو سکتا ہے۔ تو وہ دعا کرتی رہتی تھی، لیکن جب جب وہ دعا کرتی تھی وہ ان کے ذہن میں جو ہے وہ یہی خیال آتا کہ کوئی ان سے بہتر تو ہو ہی نہیں سکتا، ان کا تو کوئی نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا، اور کیونکہ جو ہے وہ ان کا آپسی تعلق بھی بہت لونگ اور کیئرنگ والا تھا، تو وہ بار بار یہ سوچتی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ دعا کرنا جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ ام سلمہ کا جو لقب ہوتا ہے وہ مدینہ منورہ میں ایم العرب پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایم جو ہے وہ ایسی عورت کو کہتے ہیں جس نے اپنا شوہر کھو دیا ہو، اور ایسا ان کو اس لیے بھی کہا جاتا تھا کہ مدینہ منورہ میں ام سلمہ جو ہیں بس ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس کے علاوہ وہاں ان کا کوئی بھی نہیں تھا، نہ کوئی قبیلے والا تھا، نہ کوئی خاندان والا تھا، نہ ہی جو ہے وہ کوئی ان سے آتا ملنے جلنے والا تھا، تو وہ بالکل اکیلی تھی مدینہ میں اپنے بچوں کے ساتھ۔ اور پھر جب حضرت ام سلمہ کی عدت کا وقت مکمل ہوا تو کیا ہوتا ہے، اب آپ دیکھیں ذرا، یہ بات بڑی ہمارے معاشرے میں تو بڑی سمجھنے کی ہے کہ عرب میں ہماری آج کل کی جو سوسائٹیز ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر عورت کوئی بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ ساری زندگی بیوگی میں گزارتی ہے، ٹھیک ہے نا، مگر یہاں عرب میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ عرب میں کیا ہوتا ہے کہ جب ان کی عدت مکمل ہو جاتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہوتے ہیں وہ انہیں نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، لیکن وہ ام سلمہ جو ہوتی ہیں وہ منع کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر کچھ دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، تو ام سلمہ جو ہیں وہ ان کو بھی منع کر دیتی ہیں۔ پھر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک جانور کو قباحت دے رہی ہوتی ہیں، جسے ٹیننگ آف دا اینیمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جاتے ہیں اور ان کو آ کر نکاح کا پیغام دیتے ہیں۔ تو پھر اس ایک لمحے میں ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ جو نعم البدل والی دعا تھی وہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ان کی آنکھوں کے سامنے دکھا دی، اور ان کے ذہن میں آیا کہ میں یہ کہتی تھی کہ کون ہو سکتا ہے جو ابو سلمہ سے بہتر ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کیسے بہتر کو لے کر آئے۔ تو وہ اس رشتے پہ بڑا جوائفل ہوتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتی ہیں کہ نا، میں خوش تو ہوں لیکن تین مسئلے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے میں اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کر رہی ہوں، تین مسئلے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کیا مسئلے ہیں؟ تو وہ کیا کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ میرا جو نیچر ہے نا وہ اس طرح کا ہے کہ میں بڑی جلدی سے جو ہے نا وہ جیلس ہو جاتی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اور بھی ازواج ہیں، اور میں تو ان سے جیلسی فیل کروں گی، اور میرا تو نیچر ایسا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کی بالکل پرواہ نہ کریں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تو آپ کے دل کو اس چیز سے صاف کر دے، یعنی یہ جو آپ کی فیلنگ ہے نا جیلسی والی، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر سے اس کو ہٹا دے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا مسئلہ تو ہو گیا حل۔ اب وہ کہتے ہیں دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میری عمر زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہتے ہیں تو عمر تو میری بھی زیادہ ہے، میرے کون سے حالات تم سے مختلف ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی میری عمر تو تم سے بھی زیادہ ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہاری عمر زیادہ ہے، میری بھی عمر زیادہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ہو گیا دوسرا مسئلہ حل۔ اب وہ کہتے ہیں بتاؤ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، اور آپ کا جو گھر ہے وہ تو نبوت کا گھر ہے، اور آپ پر وحی آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ بچوں سے ڈسٹربنس ہوگی، بچے شور مچاتے ہیں، روتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے، یعنی اللہ اور اس کے نبی کی ذمہ داری ہوگی۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے
کہ دیکھیں کوئی اگر بیوہ ہو جاتی ہے جس کے بچے ہوتے ہیں تو اس کے لیے تو دوبارہ گھر بسانا بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے نا. ایک تو بچوں کی بھی پریشانی ہوتی ہے کہ آگے آنے والے جو دوسرے شوہر ملیں گے وہ بچوں کے ساتھ کیسے ہوں گے. پھر عورتیں خود بھی تھوڑی محتاط ہو جاتی ہیں ایک برے ایکسپیرینس کے بعد. لیکن عرب میں ایسا نہیں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بچوں کو بالکل اپنے بچوں کی طرح رکھا اور ان کا خیال بھی ایسے ہی رکھا جیسے اپنے بچوں کا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ان کا ویسے ہی خیال کیا، ویسے ہی کفالت کی، ان کی تربیت بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے. اور اس بارے میں ایک بہت ہی بہترین حدیث مبارکہ بھی آتی ہے کہ ایک دفعہ ام سلمہ کے ایک بیٹے تھے، وہ کھانا کھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھانے کے تمام آداب بتائے کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں، اپنے سامنے سے کھائیں. تو یہ والی جو حدیث ہے یہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ یوٹیوب لنک میں جو ہے مل جائے گی، یہ چینل پہ موجود ہے. ٹھیک ہے. کھانے کی 3 نصیحتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ کے بیٹے کو کی تھی، اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ روایتوں میں موجود ہے. ٹھیک ہے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف وہ ان کی کفالت کرتے تھے بلکہ ان کی تربیت بھی فرماتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ دوسرے کے بچے سمجھ کے جو ہے وہ ان کے ساتھ الگ معاملہ کرتے تھے. تو حضرت ام سلمہ جو ہیں پھر امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ہو گئیں. ٹھیک ہے. اور ایک جو بڑا اہم اور انٹرسٹنگ واقعہ جو ہے وہ ان سے جڑا ہوا ہے، وہ واقعہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا اور مدینہ منورہ سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1400 صحابی جو ہے وہ عمرے کی نیت سے جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے لیے نکلے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اس قصے کو ذکر کرنے سے پہلے میں ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا وہ ایک بار دایا قلبی کی شکل میں جو ہے وہ وحی لے کر آئے تھے اور ام سلمہ کی موجودگی میں ہی آئے تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ ام سلمہ کی موجودگی میں آ جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، وحی وغیرہ جب نازل ہوتی تھی. ٹھیک ہے. چلیں ہم اپنے دوبارہ قصے کی طرف آتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جس وقت مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے تو قریش مکہ نے انہیں روک دیا تھا. اور پھر صلح حدیبیہ کا قصہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز مسلمانوں کے لیے رکھی گئی تھی، تو بہت سے مسلمانوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ تو بالکل بھی ہمارے فیور میں نہیں ہے، اور ان کو لگ رہا تھا کہ یہ تو جو ہے نا وہ ہم ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عمرہ کیے بغیر جو ہے وہ واپس چلے جائیں. اور پھر اسی جگہ پہ بیت رضوان وغیرہ بھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جب صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ ایسا کریں کہ آپ لوگ قربانی اور حلق کر لیں، تو کوئی بھی جو ہے نا وہ صحابہ یہ سن کر اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنے خیمے میں جاتے ہیں اور وہاں حضرت ام سلمہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. تو حضرت ام سلمہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ مشورے دیا کرتی تھی، ان کی بات سنتی تھی، ان کو رائے دیا کرتی تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جائیں اور آپ اپنی قربانی اور حلق کر لیں، اور آپ کو دیکھ کے دیکھیے گا خود بخود سب لوگ کر لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا مشورہ پسند آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں اور اپنی قربانی کرتے ہیں، حلق کرتے ہیں. تو جیسے ہی صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ احرام کھول دیا، قربانی کر لی، حلق کر لیا، تو وہ پھر دوڑ دوڑ کے جو ہوتے ہیں نا وہ صحابہ دوڑ دوڑ کے یہ کام کرنے کے لیے آگے سے آگے بڑھتے ہیں اور سب کے سب یہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو تھی حضرت ام سلمہ کی زندگی کی کہانی، جس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم میں سے کوئی بھی ہو، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کی زندگی میں کوئی مصیبت نہ آئی ہو، کوئی پریشانی نہ آئی ہو، کوئی برا حال نہ آیا ہو. تو ایک تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے جہاں صرف خوشیاں ہیں، سکون ہے، مزے ہی مزے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ایک اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے جہاں صرف دکھ ہے، غم ہے، تکلیفیں ہیں، عذاب ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس سے بچائے، آمین ثم آمین. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے جس میں ہم جو ہے وہ ٹیمپرری ہوتے ہیں،
اس میں تو دیکھیں اچھا وقت بھی آئے گا، برا وقت بھی آئے گا، مشکل وقت بھی آئے گا، آسانی بھی آئے گی۔ یہاں جو ہے وہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو کبھی کوئی مشکل ہی نہیں آئی۔ ہاں، کسی کو کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو جتنی مشکلات کا اور آزمائشوں کا سامنا صبر اور استقامت سے کرتا ہے، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر بھی ویسا ہی رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بس بات یہ ہے کہ ہم مصیبت کے وقت اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، اور وہ تو قادر متعلق ہے، تو پھر ہر مشکل جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس نے آسانی کا ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو آپ دیکھیں اس سے مشکل وقت کیا ہوگا کہ ان سے ان کے پیارے بچھڑ گئے، بچہ بچھڑ گیا، اور پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں چھوڑا۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ دن تو دعا کرتے ہیں، بڑی لگن کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اسے کم کر دیتے ہیں، اور پھر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی ہماری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی، تو پھر دعاؤں کا کیا فائدہ؟ تو دیکھیں ایسا نہیں ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے جو ہے وہ بہت سے انداز ہوتے ہیں۔ دعا یا تو اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، یا بہت عرصے بعد قبول کرتے ہیں اللہ پاک۔ اور آپ دیکھیں انبیاء کرام کی تو زندگی سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ان کی تو دعائیں 40 40 80 80 سال بعد جو ہے وہ قبول ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ اور کبھی اللہ تعالیٰ ایسا بھی کرتے ہیں کہ دعاؤں کے بدلے ہمیں کوئی اور اس سے بہت بہتر چیز نعم البدل کے طور پہ دے دیتے ہیں، یا کبھی کوئی مصیبت ہمارے اوپر سے جو ہے وہ ٹال دیتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ جو دعائیں ہوتی ہیں ہماری ان کو آخرت میں ذخیرہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آج کا انسان بس یہ چاہتا ہے کہ میں نے ابھی دعا مانگی ہے اور وہ دعا جو ہے وہ فٹافٹ سے فوراً سے قبول ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ کسی کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے بہتری ہی چاہتے ہیں، اور بہتری کیا ہے وہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ جب ایک دروازہ اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی دوسرا دروازہ کھلتا ہے۔ صرف ہمیں صبر سے، ہمت سے، استقامت سے اور دعاؤں سے کام لینا چاہیے۔ علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ جب کسی شخص پر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو آخر یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے کسی گناہ یا غلطی کی وجہ سے آئی ہے، یا پھر یہ پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آزمائش یا ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ کیسے انڈیکیٹ ہوتا ہے، اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے، اس بات کو انسان کیسے پتہ لگائے؟ تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مصیبت اور پریشانی کے وقت یا آزمائش کے وقت اگر کوئی شخص رجوع اللہ کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے بجائے ادھر ادھر بھاگنے کے یا مایوس ہونے کے یا کوئی غلط کام میں ملوث ہونے کے، تو پھر یہ وہ انڈیکیٹر ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی آپ کے گناہوں کو مٹانے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، جس میں آپ کو ثابت قدم رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہماری آخرت کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی بھی مصیبت اور پریشانی آئے، اللہ تعالیٰ اس میں کبھی ہمیں آزما بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہر حال میں جو ہے وہ توکل اللہ کریں اور دعاؤں کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں، دعائیں ہمیشہ مانگتے رہیں، ہمیشہ مانگتے رہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت محبوب اور پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی اور آخرت کو بہتر بنائے۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین دعا جو ہے وہ ہمیں احادیث سے ملتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔